اپنے جملہ مرحومین و مرحومات خصوصاً بانی مجلس قبلہ سید اختر نقی نقوی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات، متولی امام بارگاہ و جامع مسجد قبلہ سید عارف اختر قاضوی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات اور اپنے جملہ مرحومین و مرحومات کی درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ اپنے مقدس قلوب کو ولائے اہل بیت کی خوشبو سے معطر و معمر کرتے ہوئے ایک مرتبہ مل کر دل جمی سے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات، وعلی عترتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مل کر بآواز بلند صلوات۔ رہنے دے سے یہ بھی ذکر اہل بیت سننے کے لیے آیا ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیہ نمبر 59 کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، کیا کام کرو؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں پر 3 اطاعتیں ہیں وہیں پر 3 ولایتیں بھی ہیں۔ پہلی اللہ کی اطاعت و ولایت، دوسری رسول اللہ کی اطاعت و ولایت، اور تیسری امیر المومنین علی بن ابی طالب کی اطاعت و ولایت۔ اور یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت و ولایت واجب ہے، اسی طرح رسول اللہ کی بھی اطاعت و ولایت واجب ہے۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و ولایت واجب ہے، اسی طرح جناب امیر کی اطاعت و ولایت بھی واجب ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جناب امیر کی ولایت ایسی ولایت ہے کہ لا یقبل الاعمال عبد الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، قیامت کے دن اللہ کسی شخص کے اعمال کو اس وقت تک قبول ہی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ علی کی ولایت نہ رکھتا ہو اور علی کے دشمنوں پر تبرہ نہ کرتا ہو۔ جب تک کہ وہ اللہ کی ولایت نہ رکھے، رسول اللہ کی ولایت نہ رکھے اور جناب امیر کی ولایت نہ رکھتا ہو، اس وقت تک اس کے اعمال کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر آپ کی خاموشی ختم ہو جائے گی اور ہر چہرے پر ایک نور مودت پھیل جائے گا۔ اور جو حضرات میں چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ
کہ کچھ حضرات ایسے بھی مجلس میں بیٹھے ہیں جو پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہر چہرے پر نور مودت پھیل جائے گا۔ میرے الفاظ سے نہیں بلکہ اپنی داڑھی کو دہلیز سیدہ سے جھاڑو دینے والے جناب سلمان کی زبان سے۔ جو افراد مجلس میں آ کے خاموش بیٹھتے ہیں خصوصاً یہ ان کے لیے ہے کہ اصحاب رسول آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی جناب سلمان فارسی آتے ہیں تو اصحاب جناب سلمان سے یہ پوچھتے ہیں کہ سلمان، ہم اکثر یہ بحث کرتے ہیں کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے۔ جو مجلس اعزاء میں آ کر خاموش بیٹھتے ہیں یہ جملہ ان کے لیے ہے۔ قبلہ گردیزی صاحب، اصحاب نے پوچھا کہ اے سلمان، ہم اکثر یہ بحث کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے۔ جناب سلمان نے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان پوری زندگی ہی نہ بولے، لیکن اگر علی کا ذکر شروع ہو جائے بہتر ہے پوری زندگی چپ ہی نہ کرے۔ ابھی جب قبلہ نے نعرہ لگایا تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی نعرے کا جواب دے رہے تھے۔ یہ جو آپ کے سامنے پیچھے بچے بیٹھے ہیں یہ کتنے سال کے ہوں گے؟ 4 یا 5 سال کے، 7-8 سال کے بچے ہوں گے۔ قبلہ قاسمی صاحب، آپ چونکہ مجالس برپا بھی کرتے ہیں، مجالس کو سنتے ہیں، مجالس کو سن کر آپ کی خود حیثیت ایک عالم دین کی ہو چکی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بچے امیر المومنین کے نام پر نعرہ لگا رہے ہیں، کیا ان پر نماز واجب ہے؟ کیا ان پر روزہ واجب ہے؟ کیا ان پر حج واجب ہے؟ آپ کہیں گے کہ صاحب یہ سن بلوغت کو ابھی پہنچے ہی نہیں، اس لیے ان پر نماز بھی واجب نہیں، ان پر روزہ بھی واجب نہیں، ان پر حج بھی واجب نہیں۔ تو میں کہوں گا کہ دین کے 2 جز ہیں، ایک ہے اصول دین، ایک ہے فروع دین۔ فروع دین اسے کہتے ہیں کہ جو سن بلوغت کے بعد واجب ہوتا ہے، لیکن ولایت علی وہ ہے کہ جو ماں کے شکم میں واجب ہو جاتی ہے۔ یا علی۔ اور یاد رکھیے کہ جتنے بھی آپ مجلس اعزاء میں بیٹھے ہیں، جتنے بزرگان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی بزرگ نہیں بلکہ آپ جوان ہیں۔ جتنے بچے بیٹھے ہیں یہ بھی بچے نہیں، یہ بھی جوان ہیں۔ اور میں ویسے بھی کہا کرتا ہوں کہ جو ولایت علی ہے اس کا تعلق سن و سال کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو جتنا با ایمان ہوتا ہے، ولایت علی پہ جتنا یقین رکھتا ہے، وہ اتنا ہی جوان ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جتنے بزرگ آپ بیٹھے ہیں آپ سب کے سب جوان ہیں، جتنے بچے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں یہ سب کے سب بھی جوان ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کائنات میں 2 ہی مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں، جہاں پر بزرگ بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ ایک کون سا مقام ہے؟ ایک مجلس اعزاء ہے کہ جہاں پر ولایت علی کا ماننے والا بچہ بھی جوان ہو جاتا ہے اور بزرگ بھی جوان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ولایت جناب امیر کا ماننے والا ہوتا ہے اس کے لیے 2 مقامات جوانی کے مقام ہو جاتے ہیں۔ ایک مجلس اعزاء کہ جہاں پر بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں، جہاں پر بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ قبلہ بھی خطاب کر رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے 18 سال کا نوجوان آ کر اشعار پڑھ رہا ہے۔ تو قبلہ کے اشعار کو سن کر ابھی میرے ذہن میں ایک ربائی آئی، ان کی خدمت عرض کرتا چلوں۔ شاعر کہتا ہے کہ علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں۔ طلبہ آپ جانتے ہیں شعراء حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سے خود تصحیح کروانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، اور ان سے اگر کوئی چیز انہیں پسند آ جائے تو یہ میرے لیے دعا کریں گے۔ تو طلبہ کہتے ہیں پیر کا نیچے کی جو طرف ہوتی ہے، نیچے کی جو سائیڈ ہوتی ہے اسے طلبہ کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو عرش تک دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں،
مجھے تو عرش تک دکھائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں، میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ مجلس اعزا یہ جنت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز کو محمد و آل محمد کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ جگہ خود بخود جنت بن جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو مقامات ہیں، ایک مجلس اعزا مقام ہے، دوسرا جنت ہے۔ جنت میں آپ جانتے ہیں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا اور نہ ہی کوئی بچپن کی حالت میں جائے گا، تو مجلس اعزا میں جب آپ نام علی لیتے ہیں تو آپ جوان ہو جاتے ہیں۔ اور جنت بھی وہ مقام ہے کہ جہاں پر علی والا ہی جائے گا، اور علی والا جب جاتا ہے نہ اس کا بچپن رہتا ہے نہ بڑھاپا رہتا ہے، بلکہ جنت میں علی والا جب جائے گا تو جوانی کی حالت میں جائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ کی توجہ کو دیکھتا ہوگا میں جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے کہ یہ روایت جس کتاب سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کتاب کا نام ہے مخزن اللیالی فی فضائل مولا الموالی، جس کا ترجمہ ہے تمام مولاؤں کے مولا کے فضائل۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ ایران کی اصفہان کی ایک خاتون ہے جو سید زادی تھی، جن کا نام تھا سیدہ بانو امین، جو بہت بڑی عالمہ تھی۔ جب وہ علم کے بلند ترین مقام پر پہنچ گئیں تو اس وقت انہوں نے اس کتاب کو لکھا کہ جس کا نام ہے مخزن اللیالی فی فضائل مولا الموالی، کہ تمام مولاؤں کے مولا کے فضائل۔ اس کتاب کے اندر وہ اس واقعے کو لکھتی ہیں، اس معجزے کو لکھتی ہیں کہ جب رسول اللہ کی بیماری کی خبر یونان میں پہنچی، آپ جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ پر یہ الزام لگایا گیا کہ رسول اللہ آخری عمر میں بیمار ہیں، لہٰذا یونان میں یہ خبر پہنچی اور یونان کے طبیب تک یہ خبر پہنچی کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی بن کر آیا ہے، اور مکے کے لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ تو مجنون ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ مکے سے مدینے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ یونان کے اندر تھا، اس نے وہاں سے سوچا کہ چلو میں یونان سے مدینے جاؤں گا اور معاذ اللہ مسلمانوں کے پیغمبر کا علاج کروں گا۔ اب یہ یونان سے چلا اور مدینہ پہنچا۔ جب یہ مدینہ پہنچا تو اس نے آ کر وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی محمد نامی پیغمبر بھی ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے کہ میں ان کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں رک کر میں ایک جملہ کہوں گا کہ رسول اللہ کی بیماری کی جھوٹی خبر یونان میں پہنچ گئی، مگر غدیر کے سچی خبر کو سننے والوں نے انکار کر دیا۔ توجہ کیجیے گا۔ تو اب وہ یونان سے مدینہ آیا، یونان سے مدینہ آیا کہ میں معاذ اللہ رسول اللہ کے آگے علاج کروں گا۔ چنانچہ مدینے میں آ کر اسے پتہ چلا کہ رسول اللہ سے تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا رسول اللہ دنیا سے جا چکے ہیں تو رسول اللہ کو کوئی وصی بھی ہوگا، رسول اللہ کو کوئی جانشین بھی ہوگا، چلو میں ان سے ملتا چلتا ہوں۔ چنانچہ جناب سلمان نے بتایا کہ رسول اللہ کے جو وصی ہیں وہ جناب امیر ہیں۔ اب جناب امیر کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا۔ جیسے ہی جناب امیر کو وہ دیکھتا ہے تو جناب امیر کو وہ غور سے دیکھنے لگا۔ آپ جانتے ہیں یہاں بہت سے طبیب، بہت سے حکیم ہوتے ہیں، بہت سے حکیم پرانے دور میں بھی ایسے تھے جو کہ نبض کو تھام کر بتلا دیتے تھے کہ اسے کون کون سا مرض ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں کہ جب نبض کو تھاما جاتا ہے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں مرض پایا جاتا ہے، لیکن کچھ افراد ایسے بھی پائے جاتے تھے کہ جو چہرہ دیکھ کر بتلا دیتے تھے کہ اس کے اندر کون کون سا مرض موجود ہے۔ اب اس نے جناب امیر کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ غور سے دیکھنے کے بعد، توجہ سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، لگتا ہے کہ آپ کو رات کو نیند نہیں آتی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جناب امیر رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھ کر کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ آپ رات کو سوتے نہیں ہیں۔ مولا نے فرمایا تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگا کہ آپ کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا بدن بہت زیادہ کمزور ہے۔ مولا نے فرمایا کیا کروں؟
کہنے لگا کہ آنکھوں کے لیے میرے پاس کچھ قطرے ہیں، میں آپ کو وہ دیتا ہوں، آپ آنکھوں میں ڈال لیجئے گا، آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ مولا نے فرمایا کہ اپنی کمزوری کے لیے کیا کروں؟ کہنے لگا کہ بس آپ کو اتنا کہوں گا کہ آپ وزن نہ اٹھائیے گا، اگر آپ نے کوئی وزنی چیز اٹھائی تو آپ کے بدن کے لیے یہ چیز نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اب میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ بتا تیرے پاس کوئی ایسی دوا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں، میرے پاس ایک زہر کی شیشی موجود ہے، اگر کوئی اس کا ایک قطرہ بھی پی لے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ مولا نے فرمایا تیرے پاس وہ شیشی ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں ہے۔ مولا نے فرمایا میرے پاس لا۔ اب وہ شیشی لے کر مولا کے پاس آیا، مولا نے شیشی کا ڈھکن کھولا، اپنے لبوں پر رکھی اور اسے پینا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی مولا نے اسے پینا شروع کیا تو ایک مرتبہ اس نے زمین کو چھوڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ ابھی یہ دوا پینے سے ان کی معاذ اللہ موت واقع ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی موت کا الزام مجھ پر آ جائے۔ اب جیسے ہی مولا نے اس شیشی کو پیا تو ایک مرتبہ اسے اٹھتے دیکھا، مولا نے کہا یہی زمین پر بیٹھ اور میری آنکھوں کے اندر دیکھ۔ اب جیسے ہی اس نے مولا کی آنکھوں میں دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مولا کی آنکھوں میں جو سرخی تھی وہ بالکل غائب ہو گئی۔ اب مولا نے فرمایا کہ تو یہ بتا، تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بدن میں کمزوری ہے، یہ سامنے جو تجھے ستون نظر آ رہا ہے اس کی طرف توجہ سے دیکھ۔ اب سامنے جو گھر تھا، گھر کے اندر جو ستون لگا ہوا تھا، میرے مولا نے کہا اپنی آنکھوں کو بند کر اور اسے دوبارہ سے کھول۔ اب جو اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ سے آنکھیں کھولی، یہاں بیٹھے ہوئے میرے مولا نے اپنے ہاتھ کو اوپر کی جانب اشارہ کیا۔ اب جیسے ہی اشارہ کیا تو وہ گھر اور اس کا ستون اوپر کی جانب بلند ہو گیا۔ اب جیسے ہی اس نے گھر کو اوپر کی جانب بلند ہوتے دیکھا، مولا نے کہا اپنی آنکھوں کو بند کر۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے جب دوبارہ کھولا تو وہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اب جب گھر کو اس کی جگہ پر اس نے دوبارہ سے دیکھا تو ایک مرتبہ اس گھر کی جانب دوڑا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا ہے کہ ابھی میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب نے تمہارے گھر کو اور تمہارے گھر کے ستونوں کو اوپر کی جانب اٹھا دیا۔ وہ گھر کا مالک کہتا ہے کہ تو پاگل ہو گیا ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے ابھی دیکھا کہ علی نے ابھی اشارہ کیا، تمہارا گھر اوپر کی جانب اٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ تو پاگل ہو گیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں پاگل نہیں ہوا، ابھی میں نے دیکھا۔ کہا کہ نہیں تو پاگل ہو گیا ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں، ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی نے اس معجزے کو برپا کیا۔ وہ کہنے لگا کہ علی کا معجزہ تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، پھر بھی علی کی ولایت پہ شک کرتا ہے؟ علی کی ولایت کو، علی کے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی علی کی ولایت پہ شک کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آج بھی دنیا میں صاحبان اسلام میں یہ مشکل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے اپنا علاج کروانے کی بجائے خود رسول اللہ میں معاذ اللہ عیب تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بس یہ رسول نے یہ بتایا کہ رسول اللہ سے آ کے اپنا علاج کرواؤ، رسول اللہ کے اندر معاذ اللہ نقائص تلاش نہ کرو، اس لیے کہ رسول اللہ کی ذات خود حبیب قلوب اور طبیب قلوب کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو بس یہ رسول نے بتایا کہ رسول اللہ کی کیا حیثیت ہے، کہ جب رسول اللہ کا وسیع ایسا ہے تو خود نبی کیسے ہوں گے۔ اب جب امیر المومنین نے یہ معجزہ دکھا دیا تو ایک مرتبہ امیر المومنین سے کہتا ہے کہ امیر المومنین میں نے آپ کا معجزہ دیکھ لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی ولایت پہ ایمان لے کے آؤں۔ ایک مرتبہ مولا نے اسے کلمہ پڑھایا کہ تو اللہ کی توحید کا اقرار کر، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر اور میری ولایت کا اقرار کر۔ جب اس نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کر لیا نا تو اب کہنے لگا کہ مولا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک اور معجزہ دیکھوں۔ مولا نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ مولا یہ جو زمین پر سنگریزے پڑے ہیں، اگر یہ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے گواہی دے دے تو میرا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ مولا نے فرمایا کہ اس کے لیے پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو اگر سلمان بھی حکم دے تو یہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ جب پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا پھر کہنے لگا مولا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو سامنے درخت ہے یہ بھی آپ کی ولایت کی گواہی دے۔
اب اگلے جملے پر اگر آپ خاموش رہیں گے تو دکھ رہے گا. مولا نے فرمایا کہ تو میری ولایت پہ ایمان رکھتا ہے؟ کہنے لگا رکھتا ہوں. کہا دل سے رکھتا ہے؟ کہا کہ ہاں دل سے رکھتا ہوں. کہا پھر میرے کہنے کی ضرورت نہیں، تو اس درخت کو حکم دے جو خود چل کر میری ولایت کی گواہی دے گا. تو یہ جناب امیر ہیں کہ جن کی ولایت کو ماننے والا بھی صاحب اعجاز اور صاحب معجزہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائیں، جناب امیر کو بھی وہی چیزیں عطا فرمائیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ اعطانی اللہ خمسہ وآتا علی خمسہ، کہ اللہ نے مجھے بھی 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں اور علی کو بھی 5 ہی چیزیں عطا فرمائی. رسول اللہ نے فرمایا اعطانی اللہ جوامع الکلم وآتا علی جوامع العلم، اللہ نے مجھے کلمات کے مجموعے سے نوازا اور علی کو جوامع العلم یعنی علم کے مجموعے سے نوازا. پھر کیا فرمایا کہ دوسری چیز جو اللہ نے مجھے اور علی کو عطا فرمائی، وجعلنی نبیا وجعل علیا وصیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور علی کو میرا وصی بنایا. پھر کیا فرمایا اعطانی اللہ وحیا وآتا علی الہام، اللہ نے مجھے وحی عطا فرمائی اور علی کو الہام عطا فرمایا. پھر کیا فرمایا اعطانی اللہ الکوثر وآتا علی سلسبیل، اللہ نے مجھے کوثر عطا فرمائی اور علی کو سلسبیل عطا فرمایا. پھر کیا فرمایا کہ آخری چیز جو اللہ نے عطا فرمائی وَأُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى رَأَىٰ مَا رَأَيْتُ، کہ 5ویں چیز جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ جب مجھے معراج پر لے کے جایا گیا تو اللہ نے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا. میں نے معراج سے زمین پر علی کو دیکھا اور علی نے زمین سے معراج پر مجھ کو دیکھا. اللہ اکبر. یا عزیزان گرامی، جب رسول اللہ کو اللہ نے معراج میں بلوایا نا تو اس وقت اللہ نے جناب امیر کی امامت و ولایت و وصایت کو رسول اللہ پر پیش کیا تھا کہ میرا حبیب علی میرا ولی ہے، تیرا وصی ہوگا، اس لیے علی کی ولایت کا اقرار کر. رسول اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا اور اللہ نے کہا کہ میرا حبیب اب میں آسمانوں کے دروازوں کو کھول رہا ہوں، تو علی کی ولایت کا اعلان کر دے. چنانچہ فتحت لہو ابواب السماء، اللہ نے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں سے زمین پر علی کو دیکھا اور علی نے زمین سے آسمانوں پر معراج میں گئے ہوئے رسول کو دیکھا، اور رسول اللہ نے آسمانوں پر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا اور امیر المومنین نے زمین پر اپنی ولایت کو قبول کیا. گویا کہ امیر المومنین نے زمین پر اپنی ولایت کا اقرار کر کے بتا دیا اور اس ولایت کا اظہار کر کے بتا دیا کہ ولایت کا عہدہ کوئی بندوں کا دیا عہدہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا دیا عہدہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، جس طرح نبوت میں کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو نبی بنائے، اسی طرح ولایت میں بھی کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا کسی کو ولی اور وصی بنا دے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، یہ آسمانوں پر پہلے اللہ نے نازل کی تھی کہ جب رسول اللہ معراج میں گئے تھے تو اللہ نے کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرا حبیب میں نے معراج میں جو تم آئے ہو یہاں پر امیر المومنین کی ولایت تم پر پیش کی ہے، تم علی پر علی کی ولایت کو پیش کر دو. تو جناب امیر پر رسول اللہ نے جناب امیر کی ولایت کو پیش کیا اور جناب امیر نے اس ولایت کو قبول کیا تھا. اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ نے ارشاد یہ فرمایا ہے نا کہ یا علی انت منی بمنزلتہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. رسول اللہ نے جو فرمایا ہے نا
کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائیں اور علی آپ کو بھی 5 عطا فرمائیں. وجعلنی نبیا وجعل علیا وصیا، کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، آپ کو میرا وصی بنایا. تو رسول اللہ نے اپنے فرمان میں بھی اس کی تصدیق کی. کیا تصدیق کی؟ کہ یا علی انت منی بمنزلتہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور اب یہ نہ سمجھیے کہ اگر رسول اللہ کے بعد رسالت نہیں آئے گی تو اب کوئی الہام نہیں ہوگا. بے شک رسول اللہ پر جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے تھے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جبرائیل الہام لے کر نازل نہیں ہو سکتے. الہام لے کر نازل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جناب امیر کی ذات وہ ذات ہے کہ جو جبرائیل کو سنتی بھی تھی اور جبرائیل کو دیکھتی بھی تھی. اس لیے کہ جب رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انک تسمع مسمع وترى ما ارى الا انک لست نبیا. یا علی جو آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ آپ نے تو بڑی خاموشی سے اس حدیث کو سن لیا نا، جبکہ جناب عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث رسول کو سنا تب سے یہ حدیث میرے خون اور گوشت کا حصہ بن گئی. اور یاد رکھیے کہ جناب امیر کی ولایت ہونی بھی ایسی چاہیے کہ انسان کے خون اور گوشت کا حصہ بن جائے. لہٰذا ہمیں اس ولایت جناب امیر کو صرف اپنے تک ہی محدود نہیں رکھنا، بلکہ اپنی نسلوں میں بھی اس ولایت جناب امیر کو منتقل کرنا ہے. اس لیے کہ ہمیں خود کو امیر المومنین کے عشق میں فنا کرنا ہے. آج میں چاہوں اگر آپ سے صرف نعرے اور داد لینا چاہوں تو خدا کی قسم 2 منٹ کی بات ہے، ابھی آپ نعرے لگانے شروع کریں. لیکن اس ممبر کی ذمہ داری بھی ہے، جناب امیر کی ولایت کی ذمہ داری ہے کہ کچھ فکری باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. چونکہ آج اس خمسے کی آخری مجلس ہے کہ وہ پیغام ولایت دیتا چلوں کہ جو ہم تک تا دم مرگ ہم پر باقی رہے. ہمیں خود کو جناب امیر کے عشق میں فنا کرنا ہے. اس لیے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو جناب امیر کے عشق میں فنا کر دیتا ہے تو دنیا اس کو محبت علی میں فنا ہونے والا مان لیتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عشق جو بذات خود ایک نسبت ہے، جب تک عشق رہتا ہے اس وقت تک نسبت بھی رہتی ہے. لہٰذا ہمیں خود کو جناب امیر کے عشق میں اس قدر فنا کرنا ہے کہ ہم جناب امیر سے منسوب ہو جائیں. اس لیے کہ جب کوئی علی کے عشق میں خود کو فنا کر دیتا ہے تو جتنے بھی حجاب عشق ہوتے ہیں وہ سب کے سب درمیان میں سے ہٹتے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ العشق حجاب، شعراء حضرات اس جملے کا لطف لیں گے کہ العشق حجاب بین العاشق والمعشوق. عشق عاشق اور معشوق کے درمیان میں حجاب ہوتا ہے. اس حجاب عشق کا درمیان میں سے ہٹ جانا ہی محبوب کے عشق میں فنا ہونا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب کوئی محبوب کے عشق میں خود کو فنا کر دیتا ہے تو وہ منزل منیت پر فائز ہو جاتا ہے. اور امیر المومنین کے قریب آنے والوں میں جناب سلمان اس منزل پر فائز تھے کہ جو منزل منیت ہوا کرتی ہے. اور منزل منیت کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں انسان کی روح تو اپنی ہوتی ہے مگر بدن اپنا نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ جب جناب امیر کو مدینے کے اندر جناب سلمان کے مرنے کی خبر ملتی ہے تو امیر المومنین معجزے کے ذریعے سے مدینے سے مدائن پہنچ جاتے ہیں. اور جیسے ہی جناب سلمان تک جناب امیر کے قدموں کی آہٹ جاتی ہے تو ایک مرتبہ مرے ہوئے سلمان کے بدن میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ ہلچل دیکھ کر جناب امیر کو بھی فرمانا پڑتا ہے کہ سلمان لیٹے رہو، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے عشق میں کوئی مرتا نہیں بلکہ ہمارا عشق ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے. یاد رکھیے کہ عرفان علی آسان ہے
عرفان علی، یہ عرفانی گفتگو ہے، چونکہ میرا خود بھی تعلق کسی حد تک عرفان سے ہے، اس لیے میں بڑے محبت کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ عرفانی گفتگو کا کوئی مجمع ایسا مل جائے کہ میں گفتگو کروں۔ عرفان علی آسان ہے مگر اسرار علی مشکل ہے۔ جب کوئی شخص صاحب عرفان سے صاحب اسرار ہو جاتا ہے تو وہ حالت مجنونیت میں چلا جاتا ہے۔ واہ واہ، اس پر مجنون ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ اور امیر المومنین کے قریب آنے والوں میں جناب سلمان و ابو ذر اس منزل کے پر فائز تھے کہ جن کا راز ہی ان کی زندگی تھا۔ جب تک وہ راز میں تھے ان کا راز ہی ان کی زندگی تھا۔ اب مولا نے تو یہ فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ جو راز ہوتا ہے جب تک وہ راز میں رہے وہ راز ہوتا ہے، اور جب راز فاش ہو جائے تو وہ راز نہیں رہتا۔ اب جناب سلمان کے پاس یا جناب ابو ذر کے پاس یہ راز امیر المومنین تھا، اور اگر یہ راز جناب سلمان و ابو ذر فاش کر دیں تو کیا علی کا راز ختم ہو جائے گا؟ نہیں، سلمان و ابو ذر پر یہ راز کھلنے کے بعد بھی امیر المومنین راز ہیں، اس لیے کہ جب راز فاش ہو جائے تو وہ راز نہیں رہتا۔ علی کا راز چاہے سلمان پر کھل جائے چاہے ابو ذر پر کھل جائے، ابو ذر و سلمان پر یہ راز علی کھلنے کے بعد بھی علی راز ہے۔ آپ کہیں گے کہ پھر یہ راز کس پر کھلا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کتب اہل سنت کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی، میں آپ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ، یا علی، میں آپ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو کوئی نہیں جانتا۔ اگر میں آپ کے بارے میں وہ بتلا دوں جو میں جانتا ہوں تو لوگ آپ کو عیسیٰ کی طرح خدا مان لیں۔ تو یہ راز علی ہے، یہ اسرار علی ہے، جو رسول جانتے تھے کہ راز علی کیا ہے، اسرار علی کیا ہیں۔ لہذا خوش نصیب ہیں آپ، اور خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے پاس علی کا راز ہے، علی کا اسرار ہے۔ خدا کی قسم، چاہے ایک دن کی زندگی ہو عشق علی میں ہو، 100 سال کی مشرکانہ منافقانہ زندگی لے کر کیا کریں گے؟ ایک دن کی زندگی ہو مگر عشق علی میں ہو۔ ہمیشہ خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خدایا چاہے ایک دن کی زندگی ہو مگر عشق علی میں ہو۔ کبھی یہ دعا نہ کرے کہ خدایا ہم سے عشق علی چھن جائے۔ خدا کی قسم، خدا نہ خاصہ ایک لمحے کے لیے عشق علی چھن جائے، محبت علی چھن جائے اور اسی لمحے ہماری موت ہو جائے، یاد رکھیے ہم جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ علی کی سیرت ہے، یہ علی کا کردار ہے، یہ علی کی ولایت ہے کہ ہم نے اس ولایت کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ خوش نصیب ہے، جس طرح کہ دنیا کے کھانے، دنیا کے غذائیں بدن کی غذا ہیں، اسی طرح روح کی غذا کا نام ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ اس طرح سے ولایت علی سن کر آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے نا، یہ مسکراہٹ آپ کو عالم ارواح سے ملا دیتی ہے، اس لیے کہ جب عالم ارواح میں جناب امیر کی ولایت کو پیش کیا جا رہا تھا تو جو ولایت کو سن کر آپ کے چہرے پر رونق آئی تھی نا، یہاں پہ جناب علی کی ولایت کو سن کر جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، یہ وہ مسکراہٹ کو یاد کروا دیتی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی یہ مت کہیں کہ آپ نے علی کو جان لیا، آپ نے علی کو پہچان لیا، آپ نے علی کی معرفت رکھ لی۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پہلی ہی منزل پر کافر ہو گئے۔ ہم کیسے علی کو جان سکتے ہیں؟ ہم نہیں علی کو جان سکتے۔ 4-5 دن میں جو بھی کچھ بیان کیا گیا، خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کے آخری دم تک خطبہ، علماء، لکھنے والے جتنے بھی جناب امیر کی فضیلت بیان کرتے رہیں، کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے جناب امیر کو جان لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی ہی منزل پر کافر ہو گیا۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یا علی اگر میں آپ کے بارے میں وہ بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو لوگ آپ کو عیسیٰ کی طرح خدا مان لیں گے۔ رسول اللہ نے بتایا کہ یا علی عارف اللہ، رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ یا علی ما عارف اللہ الا انا و انت
یا علی اللہ کو کسی نے نہیں جانا سوائے آپ کے اور میرے. پھر فرمایا کہ ما عارفنی الا اللہ و انت، یا علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور آپ کے. اور یا علی ما عارفک الا و انا، یا علی آپ کو کسی نے نہیں جانا سوائے اللہ کے اور میرے. تو آپ نے دیکھا کہ تینوں کے درمیان میں راز ہے. اللہ کا راز علی کے پاس ہے یا رسول اللہ کے پاس ہے؟ رسول اللہ کا راز یا اللہ کے پاس ہے یا علی کے پاس ہے؟ علی کا راز یا اللہ کے پاس ہے یا رسول اللہ کے پاس ہے؟ لہذا کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کریں کہ آپ نے علی کو جان لیا، علی کو پہچان لیا، مجھے علی کی بڑی معرفت ہے، میں نے اتنی کتابیں پڑھ لی، میں نے اتنی حدیثیں یاد کر لی، میں نے اتنے اشعار یاد کر لیے، میں نے اتنے اشعار کہہ دیے، میں نے اتنی کتابیں پڑھ لی، میں نے اتنی کتابوں کو لکھ دیا. نہیں، کوئی بھی جناب امیر کی معرفت کو نہیں رکھ سکتا. جناب امیر کی معرفت رکھنے کے لیے انسان کا باظرف ہونا ضروری ہے. جناب سلمان و ابو ذر باظرف تھے، ان کا ظرف اعلیٰ تھا، وہ اعلیٰ ظرف تھے، اس لیے ان کے پاس جناب امیر کی ولایت تھی. معرفت ان کے پاس بھی نہیں تھی، پہچان ان کے پاس بھی نہیں تھی، صرف امیر المومنین کی ولایت کے ماننے والے تھے. کچھ اسرار ان کے پاس تھے. یاد رکھیے کہ جناب امیر خود ارشاد فرماتے ہیں، خود جناب عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، جب عبداللہ ابن عباس سے کسی نے آ کر پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس تم حبر الامہ ہو، تمہارے پاس اتنا علم ہے کہ تو نے کتابیں لکھ لکھ کر بھر دی ہیں، تو یہ بتا کہ جب تو علی کے سامنے ہوتا ہے تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میری کیفیت جناب امیر کے سامنے بیٹھے ایسی ہی ہوتی ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک پرندہ جو آتا ہے اور آ کر ایک پانی کے قطرے کو پی کر اڑ کر چلا جاتا ہے. کہا کیا مطلب؟ ہم نہیں سمجھے. کہا مطلب یہ ہے کہ علی کی حیثیت اس سمندر کی سی ہے، میری حیثیت اس سمندر کے ایک قطرے کی سی ہے. کہا ہم ابھی بھی نہیں سمجھے. کہا کہ جب ہم علی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو علی اس سمندر کی مانند ہے کہ جن سے امواج علم ابھرتی رہتی ہیں. ابھی اب ایک موج کو سمیٹ نہیں پاتے کہ دوسری علم کی موج ابھر کر پھر آ جاتی ہے. خود جناب امیر نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھ کو علم اس طرح سے دیا جس طرح کہ ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ بھرتی ہے. مولا نے فرمایا کہ میرے سینے میں اتنا علم ہے کہ میرا سینہ تنگی محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایسا صاحب علم، کوئی صاحب اسرار تو ہو جو مجھ سے آ کر میرا علم مجھ سے لے. ایک جناب سلمان تھے کہ جنہوں نے جناب امیر سے علم لیا، آ کر کہنے لگے کہ مولا آپ نے مجھے علم جو دیا ہے یہ علم لے کر میرا سینہ بھی اب تنگی محسوس کرتا ہے، میں کیا کروں؟ مولا نے فرمایا پہاڑوں پر جاؤ، پہاڑوں سے جا کر گفتگو کرو اور اپنے اسرار کو پہاڑوں میں منتقل کر دو. زمین سے بات کرو، زمین کے سینے میں اس علم کو منتقل کر دو. کنویں میں منہ ڈال کر وہ اسرار جو میں نے تمہیں دیے ہیں ان کو بیان کرو، زمین کے سینے میں ان رازوں کو منتقل کر دو. کہنے لگے کہ مولا اگر ان پہاڑوں کے اندر، ان زمین کے دہانوں کے اندر میں آپ کے اسرار کو منتقل کر دوں گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ کہا اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ اسرار جو تم جا کے بیان کرو گے اللہ ان اسرار کو معدن اور ہیرے جواہرات کی شکل دے دے گا. تو اس ولایت کو ہم نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھنا ہے. اس ولایت کو اپنے پاس ہم نے محفوظ کر کے رکھنا ہے. یہ جو رسول اللہ کو اللہ نے معراج میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، یہ مت سمجھیے کہ روز غدیر یہ پیغام رسول اللہ کو اللہ نے سنایا تھا، نہیں، معراج میں سنا دیا گیا تھا کہ میرا حبیب یہ پیغام جو آپ کو سنا رہا ہوں سب سے پہلے آپ علی تک اس پیغام کو پہنچائیں. کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، کہ میرا حبیب جو پیغام آپ کو پہنچا دیا گیا ہے اس پیغام کے حامل اور اس پیغام کے مصداق علی تک اس پیغام کو پہنچا دیں. اور غدیر میں یہ پیغام جو پہنچایا گیا، آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے حج انجام دے دیا
اور خم کے میدان میں جب پہنچتے ہیں تو جناب رسول اللہ کو اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے کہ اے میرا حبیب، وہی پیغام جو ہم نے آپ کو سنایا تھا آج پھر سے وہی پیغام دہرا دیں۔ اب جناب بلال کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، لوگوں کو اکٹھا کرو اور آج اذان میں یہ شامل کرو کہ حی علی خیر العمل، جو خیر عمل ہے اس کی طرف سب کے سب لوٹ آؤ۔ میں کہوں گا کہ آج ہم جو اذانوں کے اندر حی علی خیر العمل کہتے ہیں، یہ اسی غدیر کی یاد ہے جس کی یاد کو ہم 5 وقت میں دہراتے ہیں۔ اب جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ نے کہا کہ ممبر بناؤ۔ کہا کہ یا رسول اللہ، ممبر تو ہم مدینے سے لے کر نہیں آئے، نہ ہی یہاں پر کوئی لکڑی موجود ہے کہ آپ کے لیے ممبر بنوا دیا جائے۔ میں کہوں گا کہ جو افراد 2 مہینے پہلے ممبر بنانا نہیں جانتے تھے، وہ 2 مہینے بعد صاحب ممبر کیسے بنا رہے ہیں؟ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ اونٹوں کے پالانوں کو اتارا جائے۔ اونٹوں کے پالان اتار دیے گئے، اب ممبر بنوایا گیا۔ رسول اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ میں غدیر نہیں پڑھنا چاہتا، بس ایک بات عرض کر کے گفتگو کو مکمل کروں گا کہ جب جناب امیر کی ولایت کا اعلان کر دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ دیا، اس کے بعد رسول اللہ نے وہ جو پالانوں کا ممبر بنوایا تھا نا، اس پالانوں کے ممبر کو توڑوا دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے توڑوا دیا کہ رسول اللہ نے بتا دیا میرے بعد چاہے جو مرضی جس مرضی ممبر پر بیٹھ جائے، لیکن غدیر کے مولایت کے ممبر پر میں رسول بیٹھ سکتا ہوں یا علی بیٹھ سکتے ہیں۔ آج جب امت مسلمہ کے درمیان میں یہی حدیث کو بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے بیسیکلی ارشاد یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، تو میں کسی کا دل کیوں توڑوں؟ میں کہوں گا کہ چلو یہی ترجمہ صحیح، آج سے ہم اسی ترجمے کو بھی قبول کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے تم بھی دوست ہو۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی بڑی شخصیت یا کوئی بڑا شخص دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو اس کے مرنے کے بعد بہت سے افراد ہوتے ہیں جو آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب وہ مرنے والے میرے بھی بڑے اچھے دوست تھے۔ دوسرا کہتا ہے کہ صاحب وہ مرنے والے اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ میرے بھی بڑے اچھے دوست تھے۔ تیسرا بھی آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ صاحب وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے۔ اب چونکہ رسول اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بعد بہت سے افراد ہوں گے جو آ کر میرے بعد مجھ سے دوستی کا دعویٰ کریں گے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی مجھ سے دوستی کا دعویٰ کرے تو میں دنیا میں ہی بتلائے جا رہا ہوں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کے صرف علی دوست ہیں۔ جو علی کو دوست رکھتا ہوگا وہ مجھے دوست رکھتا ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ میں یہاں سے واپس مجالس کے بعد لاہور جاتا ہوں، میں قبلہ کاظمی صاحب کو کال کرتا ہوں کہ قبلہ کاظمی صاحب میرے پاس لاہور تشریف لائیں۔ قبلہ کاظمی صاحب میرے پاس لاہور آتے ہیں اور قبلہ نوازش زیدی صاحب بھی میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں قبلہ زیدی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر میں کاظمی صاحب سے کہتا ہوں کہ کاظمی صاحب بات یہ ہے کہ قبلہ نوازش زیدی صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ تو کاظمی صاحب کہیں گے صاحب آپ نے مجھے ملتان سے لاہور بلوایا، وہ مقصد بیان کریں۔ توجہ کیجیے گا کہ آپ نے مجھے ملتان سے لاہور جو اتنی دور بلوایا ہے سفر کر کے، مجھے بتائیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ قبلہ زیدی صاحب میرے اچھے دوست ہیں۔ تو کاظمی صاحب غصے میں آ کر کہیں گے کہ اے کم عقل انسان، تو نے مجھے اتنی دور سے فاصلہ طے کروایا صرف یہ کہنے کے لیے بتلایا تھا اور یہ کہنے کے لیے بلوایا تھا کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میں اس کا دوست ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ رسول اللہ میرے دوست ہیں، میں اس کا دوست ہوں، تو دنیا رسول اللہ کے بارے میں بھی یہی کہتی ہے۔ لہذا امت مسلمہ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا اور اس کے کیا معنی ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ولایت جناب امیر صرف اسے ہی نصیب ہوتی ہے جو اعلیٰ ظرف ہوا کرتا ہے۔ آپ سب اعلیٰ ظرف ہیں،
اپنے مقدر پر ناز کیجئے، اس لیے کہ ناز کرنا اور ہے، فخر کرنا اور ہے۔ ناز اپنی نسبت سے نہیں بلکہ محبوب کی نسبت سے کیا جاتا ہے۔ آپ ناز کیجئے کہ جناب امیر ہمارے محبوب ہیں، جناب امیر ہمارے امیر ہیں۔ عام طور پر خدا کی قسم جب خطبہ اور علماء ممبر پر آ کر بیٹھتے ہیں تو اگر مجمع کم ہو تو کہتے ہیں ہم نے ولایت بیان ہی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجمع کم ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا موقع بھی ہوتا تھا کہ خود اکیلے جناب امیر بیان کرنے والے ہوتے تھے اور اکیلے سلمان ہی جناب امیر کی ولایت کو سننے والے ہوتے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ جناب سلمان، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کے اندر جناب سلمان کو جو لقب دیا ہے اور ان کے لیے جو مقرر کیا ہے اس کا نام ہے باب اللہ۔ جناب سلمان باب اللہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب امیر کا فرمان ہے کہ ان سلمان علی الارض باب اللہ، کہ جناب سلمان کا زمین پر جو وجود ہے وہ باب اللہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، آج بہت وقت ہو چکا، بس اس ولایت کو ہم نے اپنے دلوں میں محفوظ رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں نے ان چند ایام میں آپ کی خدمت میں جناب امیر کے جتنے بھی فضائل بیان کیے، یہ بہت کچھ ہوں گے دنیا کے لیے، لیکن خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، عام طور پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا چونکہ اچانک سے ذہن میں آ گئی، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا دورہ کرنے والے قرآن کا دورہ کر کے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھ کر دعائے ختم قرآن پڑھی جاتی ہے کہ اللہم ارحمنی۔ کیوں ارحمنی؟ کیونکہ وجعل لہ اماما ونورا وہدی ورحمہ، یہ دعا کی جاتی ہے کہ بار الہ ہم نے قرآن کو ختم کیا ہے۔ اب اس جملے کے بعد اگر آپ خاموش رہیں گے تو مجھے دکھ ہوگا، اگر اس جملے کے استقبال کے لیے کھڑے بھی ہو جائیں تو خدا کی قسم جملہ عرش سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ میں نے کہا کہ قرآن کا دورہ مکمل کرنے والے، الحمد سے لے کر والناس تک ختم کرنے والے، قرآن کے ختم کرنے کے بعد دعائے ختم قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ سے پوچھوں گا کہ آج تک آپ نے دعائے ختم فضائل علی پڑھی ہے؟ توجہ کیجیے گا، آج تک کہ آپ نے دعائے ختم فضائل علی پڑھی ہے؟ عزیزان گرامی، یاد رکھیے قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں۔ قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے، والناس پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن فضائل علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ فضیلتوں میں علی کا کوئی شمار نہیں، فضیلتوں میں علی کا کوئی شمار نہیں، یہ وہ سحر ہے جس کی کہیں بھی شام نہیں۔ ختم ہو گیا قرآن کل کے سورہ پر، کتاب عظمت حیدر کا اختتام نہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہ ولایت جناب امیر ہے کہ جسے ہم نے اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ بس عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ جہاں پر فضائل اہل بیت بہت زیادہ ہیں، اسی طرح مصائب اہل بیت بھی بے شمار ہیں۔ آپ کی ہائے نکل گئی، اللہ آپ کی ہائے کو قبول کرے، آپ کو اس کا اجر دے، آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ شاد و آباد رہیں، آپ کو ہزارہا محرم نصیب ہوں، پوری زندگی غم اہل بیت میں اللہ آپ کی گزارے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ غم ہے کہ جس غم میں صرف ہم مومنین ہی شریک نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ غم اہل بیت ہے کہ جس غم کے لیے خود جناب سیدہ اپنی ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کر آ جاتی، خود جناب سیدہ ہی تشریف نہیں لاتی بلکہ شام والی بیوی بھی اپنی قبر چھوڑ کر آ جاتی ہے، اور جو 4 سال کی حسین کی بیٹی ہے نا، وہ بھی تشریف لے آتی ہیں۔ جب آپ عزاداروں کی ہائے کو سنتی ہیں، آپ کی بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتی ہیں، تو اپنی پھوپھی سے یہ پوچھتی ہیں کہ پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ کہا کہ پھوپھی اماں جب میرے بابا کا گلا کٹ رہا تھا تو یہ عزادار اس وقت تو موجود نہیں تھے؟
کہا کہ جب میرے چچا عباس کے بازو کٹ رہے تھے یہ عزادار اس وقت بھی موجود نہیں تھے، جب میرے بھیا قاسم کے ٹکڑوں کو تقسیم کیا جا رہا تھا اس وقت بھی یہ موجود نہیں تھے، لیکن پھوپھی اماں میں ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر یہ خواہش کر رہی ہوں کہ کاش یہ مومن 10ویں کے دن کربلا کے میدان میں ہوتے تو مجھے تماچے نہ لگتے۔ بس عزادارو، آپ کی ہائے کو اللہ قبول کرے، آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ شاد و آباد رہیں۔ خدا کی قسم کائنات روتے ہوئے مر بھی جائے نا تو ایک منظر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس جملے پر مومنین مجھے معافی دیں گے کہ کائنات روتے ہوئے مر بھی جائے تو اس ایک منظر کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جب 4 سال کی منتیں کر رہی تھی اور قاتل تماچے مار رہا تھا۔ ابھی بھی کچھ مومنین نہیں سمجھے۔ میں نے کہا کہ کائنات روتے ہوئے مر بھی جائے نا تو اس ایک منظر کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جب 4 سال کی منتیں کر رہی تھی اور قاتل تماچے مار رہا تھا۔ بی بی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھی کہ اے میرے بابا کے قاتل، میرے بابا پر ظلم نہ کر، میرا بڑا پیاسا بابا ہے، میرے بابا پر خنجر نہ چلا، میرا کئی دنوں سے بڑا پیاسا بابا ہے۔ میں دامن پھیلا کر اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اور میں ممبر پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہا ہوں اور آپ سے ایک التجا کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی مومن گھر جا کر یہ تجربہ چاہے کر لے کہ گھر میں ایک کمرے میں اپنی 4 سال کی بہن یا بیٹی کو بٹھا دے اور کمرے کو تاریک کر دے اور دروازہ بند کر دے۔ خدا کی قسم چند لمحوں کے بعد آواز آئے گی، بھیا دروازہ کھول میں مر جاؤں گی، بابا دروازہ کھول میں مر جاؤں گی۔ بس مقدر حسین کی سکینہ کا کہ کہاں شام کا زندان، کہاں حسین کی یتیم بیٹی۔ خدا کی قسم اگر باپ 4 سال کی بہن یا بیٹی کو تماچا بھی مار دینا تو وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ بس مقدر حسین کی سکینہ کا کہ جس کے باپ کا قاتل اسے تماچے مار کر رہا۔ عزیزارو یاد رکھیے کہ شام کے زندان میں بی بی زینب نے بی بی سکینہ سے چند سوال کیے تھے۔ بی بی سکینہ سے بی بی زینب نے جانتے ہیں کیا سوال کیا؟ بی بی زینب نے پہلا سوال کیا کہ بیٹی جب آپ کے بابا کا قاتل آپ کے بابا پر خنجر چلا رہا تھا تو آپ خیمے میں واپس کیوں نہیں آئیں؟ کہا کہ پھوپھی اماں میں نے سنا تھا کہ اگر بیٹی باپ کے پاس پہنچے اور قاتل کے پاس پہنچے تو قاتل کو رحم آ جاتا ہے۔ کہا کہ کیا اسے رحم آیا؟ کہا کہ نہیں پھوپھی اماں، میں کبھی قاتل کی دائیں جانب جا کر کہتی کہ میرے بابا کو نہ مار، میرا بڑا پیاسا بابا ہے، کبھی میں بائیں جانب جا کر کہتی میرے بابا کو کچھ نہ کہہ، میرا کسی کو نہ کچھ کہنے والا بابا ہے۔ اس کے بعد بی بی زینب نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ بیٹی یہ بتلا کہ جب قاتل نے آپ کے بابا کا گلا جدا کر دیا تو آپ پھر بھی تو واپس نہیں آئی تھی۔ کہا کہ پھوپھی اماں میں نے سنا تھا کہ اگر قاتل میرے بابا کا گلا جدا کر دے گا تو میں اپنے بابا کے گلے کو خود تھام لوں گی۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جب قاتل نے میرے بابا کے گلے کو جدا کر دیا تو ایک مرتبہ اپنے نجس ہاتھوں سے میرے بابا کی زلفوں میں ہاتھوں کو ڈالا۔ ایک مرتبہ جب لہرا کر ہوا جا رہا تھا میں نے قاتل سے کہا کہ میرے بابا کا سر کو اس طرح سے نہ لے کے جا، مجھے میرے بابا کا سر دے، میں تجھے تھام کر بتاتی ہوں کہ کس طرح میری دادی میرے بابا کے سر کو تھامتی تھی۔ عزیزارو میں نے تو ابھی مصائب پڑھے ہی نہیں کہ آپ کی یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید جس حجرے میں سوتا تھا نا اس حجرے میں اپنے ساتھ ہی تشت میں امام حسین کا سر رکھا کرتا تھا جس پر سنہری اور ریشمی رومال رکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب شام کے زندان میں بی بی نے اپنے بابا کو یاد کرنا شروع کیا نا عزیزارو، ایک مرتبہ طاہر ابن عبداللہ دمشقی اس روایت کا پیش کرنے والا ہے، کہنے لگا کہ ایک مرتبہ یزید کے کمرے کے اندر اس کے حجرے کے اندر جو حسین کا سر پڑا ہوا تھا نا شام کے زندان میں بی بی نے جیسے ہی بیان کرنا شروع کیے ایک مرتبہ حسین کے سر نے تڑپنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی تڑپنا شروع کر دیا ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ شام کے زندان میں بی بی کے رونے کی آواز پہنچتی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی کے رونے کی آواز جب پہنچی نا تو ایک مرتبہ امام حسین کے سر نے شام کے زندان کی جانب رخ کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بہن میں نے کہا تھا نا میرے بعد ہر کوئی مجھ پر روئے مگر میری سکینہ مجھ پر نہ روئے، مجھے ہر ایک کا رونا برداشت ہو جاتا ہے مگر سکینہ کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ بی بی جو کہ زندان میں موجود تھی، عزادارو بی بی نے جیسے ہی اپنے بابا کی آواز کو سنا
تو ایک مرتبہ بی بی نے اپنی پھوپھی اماں سے کہا کہ پھوپھی اماں میرا بابا کا سر جو ہے وہ زندان کے باہر آیا ہوا ہے، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے بابا سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ ہر بی بی نے بڑا دلاسا دیا بی بی کو، لیکن عزادارو شام کے زندان میں بی بی کبھی زندان کی اس دیوار سے ٹکراتی، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی، دیواروں کے ساتھ ٹکرانے سے زندان کی دیواریں بھی سرخ ہو گئیں، بی بی سکینہ کی پیشانی بھی سرخ ہو گئیں۔ عزادارو ایک مرتبہ جب بی بی کی پیشانی سرخ ہو گئی نا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شام میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا۔ ایک مرتبہ جب زلزلہ آ جاتا ہے تو یزید ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہو کر کہتا ہے کہ اے طاہر ابن عبداللہ دمشقی، یہ ایک مرتبہ زندان میں اور اس شام کے اندر زلزلہ کیوں آ گیا؟ کہا جب سے حسین کی بیٹی نے رونا شروع کیا ہے اس وقت تیرے شام میں زلزلہ آ گیا ہے۔ کہا کہ کیا کروں؟ کہا کہ تو اس بیٹی کے پاس اس کے بابا کا سر پہنچا دے، مجھے امید ہے کہ بیٹی بابا کو دیکھ کر یا تو خاموش ہو جائے گی یا بچی ویسے ہی مر جائے گی۔ بس عزادارو بیٹی کے پاس میں سارے مصائب چھوڑ رہا ہوں، باپ کا سر پہنچایا گیا۔ خدا کی قسم جیسے ہی بی بی نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا نا تو ایک مرتبہ بی بی نے اپنے بابا کے چہرے پر اپنے چہرے کو رکھ دیا اور بی بی نے بیان کرنا شروع کر دیے کہ بابا تیرے بعد تیری سکینہ کو یتیم کر دیا گیا، بابا تیرے بعد تیری سکینہ کو تماچے لگے، بابا تیرے بعد تیری سکینہ کے کانوں سے لہو بہنے لگا۔ خدا کی قسم بی بی سکینہ کی عمر تھی نا 4 سال۔ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے بابا کے سر پر سر رکھ کر کہا بابا تیرے بعد تیری سکینہ بوڑھی ہو گئی۔ اس کے بعد بی بی نے ایک آخری جملہ کہا اور بی بی کی سسکیاں بند گئیں۔ عزادارو ایک مرتبہ بی بی نے اپنے بابا کے سر پر سر رکھ کر کہا کہ بابا تیرے بعد اب تیری سکینہ کا اس دنیا میں دل نہیں لگ رہا۔ عزادارو ایک مرتبہ بی بی کی سسکیاں بند گئی، بی بی کی سانس رک گئی۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے دوسری بیبیوں سے کہا کہ بیبیوں دعا کرو کہ میری بہن کچھ لمحے کے لیے سو جائے، لیکن عزادارو جب چند لمحے کے بعد بی بی نہیں نہ خواب سے اٹھی، ایک مرتبہ امام سجاد نے بی بی سکینہ کی آگے نبض کو دیکھا کہ بی بی کی نبض نہیں چل رہی۔ عزادارو ایک مرتبہ بیبیوں سے خطاب کرتے ہوئے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں میری بہن بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اجرم اللہ۔ عزادارو امام نے کہا کہ میری بہن بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک مرتبہ امام نے اپنی بہن کو غسل کا اہتمام کیا۔ خدا کی قسم جب بہن کو غسل دے دیا نا تو 24 گھنٹے میرا یہ امام انتظار کرتا رہا کہ ابھی مسلمان آئیں گے، آ کر کہیں گے کہ آیا مسلمانوں آؤ گے، آ کر کیا کہو گے کہ ساتھ ہی قبرستان ہے، اب تیری بہن کو دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم 24 گھنٹے میرا یہ امام انتظار کرتا رہا، کوئی بھی مسلمان نہ آیا، بلکہ زندان کے دروازے پر ہر کوئی آ کر کہتا کہ سجاد اب اپنے چچا عباس کو کیوں نہیں بلاتا کہ آئے اور آ کر سکینہ کو دفن کرے۔ بس عزادارو یہ آخری مظلوم امام ہے جو خود بھی قیدی تھا، جس کو یہ دفن کر رہا تھا وہ بھی قیدی تھی۔ ایک مرتبہ میرے امام نے زندان کے اندر قبر کو کھودا، اپنی بہر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ایک مرتبہ کربلا کی جانب رخ کر کے کہا کہ چچا عباس تیرے بعد تیری سکینہ کو میں اکیلا دفن کر رہا ہوں۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، قبلہ سید اختر نقیم نقوی صاحب کی عمر میں اضافہ فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ قبلہ عارف اختر قادمی صاحب جو کہ جامع مسجد اور امام بارگاہ شان حسین کو چلا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو عمر دراز عطا فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، حاسدین کے شر سے انہیں محفوظ رکھ، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور ان کی نسلوں میں اس سلسلہ ولایت و عزاداری کو اسی طرح برقرار رکھ۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، امام بارگاہ شان حسین کی وسعت میں مزید اضافہ فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، جتنے بھی مومن عزادار یہاں تشریف فرما ہیں، بار اللہ ہر مومن کو صحت و سلامتی نصیب فرما، ان کی عمر میں اضافہ فرما۔ بار اللہ جتنے بھی مومن عزادار یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ان کو کسی کا محتاج نہ کر، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔
جس کا گھر نہیں ہے بار الہ اسے اپنا گھر نصیب فرما، ہر مومن کو ایسا گھر نصیب فرما کہ اس میں اس کا عزا خانہ ہو، جس میں وہ محمد والے محمد کا ذکر برپا کر سکے۔ جتنے بھی بے اولاد ہیں بار الہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ہر مومن کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی زائرین اربعین امام حسین کے لیے جہلم کے لیے جا رہے ہیں بار الہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ آخری دعاؤں کی ایک ہی دعا، بار الہ ہمارے حقیقی رہبر، ہمارے حقیقی مولا، ہمارے حقیقی بادشاہ، ہمارے حقیقی شہنشاہ، ہمارے حقیقی ولی، ہمارے حقیقی رہبر، ہمارے حقیقی قائد، ہمارے وقت کے امام زمانہ کی ہمیں معرفت بھی عطا فرما اور ان کا جلد از جلد ظہور عطا فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بابا بلند صلوات پڑھیں۔